بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب الکفالہ کی چند ابحاث پڑھیں گے۔ ابحاث کو سمجھنے سے پہلے معمول کے مطابق عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وتصح بأمر الأصيل وبلا أمره، ثم إن أمره رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه ولا يطالبه قبله، بخلاف الوكيل بالشراء، فإنه إذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه إلى البائع، لأنه انعقد بين الوكيل والموكل مبادلة حكمية، وإن لم يأمره لم يرجع، فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله، وإن حبس فله حبسه، لأنه لحقه هذا الضرر بأمره فيعامله بمثله، وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المال برئ الكفيل، وإن أبرئ هو لا يبرأ الأصيل، لأن الدين على الأصيل، فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف العكس، وإن أخر عن الأصيل تأخر عنه بخلاف عكسه، اعتبارا للإبراء المؤقت بالمؤبد، فإن صالح الكفيل الطالب عن 1000 على 100 برئ الكفيل والأصيل، ورجع على الأصيل بها إن كفل بأمره، لأنه أضاف الصلح إلى 1000 الذي هو الدين على الأصيل، فيبرأ عن 900، وبراءته توجب براءة الكفيل، فإن كانت الكفالة بأمره رجع الكفيل بما أدى وهو 100، وإن صالح على جنس آخر رجع بال1000، لأنه مبادلة فيملكه الكفيل، فيرجع بجميع 1000، فإن قلت إن الدين على الأصيل فكيف يملكه الكفيل؟ لأن تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يصح. قلت أما عند من جعل الكفالة ضم الذمة إلى الذمة في الدين فظاهر، وأما عند الآخرين فإن المكفول له إذا ملك الدين من الكفيل إما بالهبة أو بالمعاوضة، فالدين يجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة صحة التمليك، كذا قالوا. وإن صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الأصيل، لأن هذا الصلح أبرأ الكفيل عن المطالبة، فلا يوجب براءة الأصيل۔ تو یہ تھی آج کے ہمارے اس سبق کی عبارت۔ آئیے اب ان مسائل کو سمجھتے ہیں جو اس عبارت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ ہماری آج کی اس عبارت کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کفیل اصیل سے کب اس مال کا مطالبہ کر سکتا ہے جو اس نے مکفول لہو کو ادا کیا ہے۔ تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ اگر کفیل نے کفالت کی ذمہ داری مکفول عنہ کے کہنے پر لی تھی تو اس کو مکفول لہو کو ادائیگی کرنے کے بعد واپسی مطالبے کا حق حاصل ہوگا، یعنی جب اس نے مکفول عنہ کے کہنے پر اور مکفول لہو کو ادائیگی کر دی، اس وقت وہ مکفول عنہ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جو پیسے میں نے ادا کیے ہیں وہ مجھے واپس کیے جائیں۔ اگر اس نے مکفول عنہ کے کہے بغیر ذمہ داری لی ہے یا ابھی تک اس نے ادائیگی نہیں کی ہے تو پھر اس کو مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب اس نے کہے بغیر ذمہ داری لی ہے تو پھر یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان سمجھا جائے گا، تبرع اور احسان میں واپسی نہیں کی جاتی۔ اسی مسئلہ کے اندر وکالت کی بھی ایک صورت ذکر کی جاتی ہے، اس میں قبل الادا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ وکیل جس کو خریداری کی وکالت حاصل ہے وہ بائع کو ادائیگی کرنے سے قبل بھی موکل سے ثمن کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیل اور موکل میں حکمی تبادلہ پایا جاتا ہے۔ موکل کو چیز کی ملکیت وکیل کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے، تو گویا وکیل بائع اور موکل مشتری کی مانند ہوگا، اسی لیے وکیل کو قیمت وصول کرنے تک مبیع کو روکنے کا بھی حق حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے متعلقہ ایک اور مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اگر مکفول لہو دین کی وصولی کے لیے کفیل کا پیچھا کرتا ہے تو کفیل کو بھی یہ حق حاصل ہوگا وہ اصیل کا پیچھا کرے۔ اسی طرح اگر کفیل کو مکفول لہو قید کروا دیتا ہے تو کفیل کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اصیل کو قید کروائے، اس لیے کہ کفیل کو یہ سب یعنی قید کروانا، اس کی نگرانی ہونا، یہ اصیل کی وجہ سے ہی درپیش ہے۔ تو جب اصیل کی وجہ سے کفیل کو یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں
تو یہاں پر کفیل کو بھی یہ حق دیا جائے گا کہ وہ مکفول عنہ کا پیچھا کرے، اس کی نگرانی کرے، اور اگر کفیل کو قید کیا گیا ہے تو وہ مکفول عنہ کو بھی قید کروا سکتا ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رہے کہ اگر اصیل وہ کفیل کے اصول و فروع میں سے ہو، یعنی اس کا والد ہو، اس کا دادا ہو، اس کی دادی ہو، اس کی والدہ ہو یا اس کے بیٹے ہو، اگر اصول و فروع میں سے ہو تو کفیل ان کو قید نہیں کروا سکتا۔ آئیے یہاں تک عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد دوسری بحث کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ وَتَصِحُ بِأَمْرِ الْأَصِيلِ وَبِلَا أَمْرِهِ، اصیل حکم دے یا نہ دے کفالت درست ہے، یعنی کوئی اصیل کے کہے بغیر بھی اس کی کفالت لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ ثم إن أمره رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه ولا يطالبه قبله، البتہ اگر اس نے اس کو حکم دیا تھا کفالت کا تو اس صورت کے اندر وہ مدعی کو ادائیگی کرنے کے بعد اصیل سے مطالبہ کر سکتا ہے، اس سے قبل مطالبہ نہیں کر سکتا۔ بخلاف الوکیل بالشراء، یہ صورت مسئلہ وکیل بالشراء کی وکالت کے مسئلے کے خلاف ہے، یعنی جس کو خریداری کا وکیل بنایا گیا ہے اس صورت مسئلہ کے برخلاف ہے۔ فإنه إذا اشترى كان له مطالبة الثمن من موكله قبل أدائه إلى البائع، اس لیے کہ وکیل کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ موکل سے بائع کو پیسے ادا کرنے سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے، یعنی ابھی تک وکیل نے بائع کو پیسے ادا نہیں کیے تو وہ اپنے موکل سے اس وقت بھی ثمن کا، قیمت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لأنه انعقد بين الوکیل والموکل مبادلة حکمیة، اس لیے کہ وکیل اور موکل کے درمیان حکمی تبادلہ پایا جاتا ہے۔ حکمی تبادلے کا کیا مطلب ہے کہ موکل کو چیز وکیل کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے تو گویا وکیل وہ بائع بن جائے گا حکمن، اور موکل یہ مشتری بن جائے گا، خریدار بن جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَأْمُرْهُ لَمْ يَرْجِعْ، اگر اصیل نے کفیل کو کفالت کا حکم نہیں دیا تھا، اس کو نہیں بولا تھا لم یرجع، تو پھر کفیل کو واپسی کے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہوگا، یہ اس کی طرف سے تبرع اور احسان ہوگا۔ فَإِن لُزِمَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ، اگر کفیل بالمال کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، یعنی مکفول لہو اس کا پیچھا کر رہا ہے، فَلَهُ مُلَازَمَةُ أَصِيلِهِ، تو وہ بھی اپنے اصیل کا پیچھا کر سکتا ہے، اس کی نگرانی کر سکتا ہے۔ وَإِنْ حُبِسَ، اگر اس کو قید کیا جاتا ہے، فَلَهُ حَبْسُهُ، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اصیل کو قید کروا دے۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لَحِقَهُ هَذَا الضَّرَرُ بِأَمْرِهِ فَيُعَامِلُهُ بِمِثْلِهِ، اس لیے کہ اس کو یہ تکلیف اور یہ ضرر وہ اصیل کی وجہ سے لاحق ہوا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ یہ تھا ہماری آج کی عبارت کا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ مدعی کا یعنی مکفول لہو کا کفیل یا پھر مکفول عنہ یعنی مقروض کو قرض معاف کرنا یا مدت میں مزید مہلت دینا۔ اس عنوان کے تحت یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اگر مدعی اصیل یعنی مکفول عنہ کو قرض معاف کر دیتا ہے یا مکفول عنہ ادائیگی کر دیتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں کفیل کفالت کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، اس لیے کہ کفیل سے مطالبے کا حق اصیل کی وجہ سے ہے، تو جب اصیل سے مطالبے کا حق ختم ہو گیا تو اس کی وجہ سے جن سے مطالبے کا حق تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ البتہ اگر مکفول لہو کفیل کو کفالت سے بری کر دیتا ہے تو اس صورت میں اصیل بری نہیں ہوگا، یعنی کفیل سے مطالبے کا حق تو ختم ہو جائے گا لیکن اصیل سے مطالبے کا حق ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو وہ صورتیں تھیں جس کے اندر وہ مکمل طور پر معاف کر دیتا ہے۔ اگر مکمل طور پر معاف نہیں کرتا بلکہ مہلت دے دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، تو اس کے اندر بھی مسئلہ یوں ہی ہوگا کہ اگر اصیل کو مدت قرض میں ڈھیل دی جاتی ہے تو اس کا اثر کفیل کو بھی حاصل ہوگا، یعنی کفیل کی کفالت میں بھی تاخیر ہو جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس اگر کفیل کو مہلت دی جاتی ہے تو اصیل کو یہ مہلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ موقت معافی ہو یعنی ڈھیل ہو یا مؤبد یعنی بالکل معاف کر دیا جائے، دونوں صورتوں میں کفیل کو حاصل ہونے والی سہولت اصیل کو حاصل نہ ہوگی اور اصیل کو حاصل ہونے والی سہولت کفیل کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ اصیل متبوع ہے اور کفیل تابع ہے، تابع متبوع کو ملنے والی سہولت میں اس کے ساتھ شامل ہوگا لیکن متبوع تابع کو ملنے والی کسی سہولت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ تھی ہماری دوسری بحث، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنْ أُبْرِئَ الْأَصِيلُ،
اگر اصیل کو بری کر دیا جاتا ہے یعنی مدعی اس کو معاف کر دیتا ہے، او اوف المالا یا پھر اصیل مال ادا کر دیتا ہے، بری الکفیل دونوں صورتوں میں کفیل بھی بری ہو جائے گا۔ وَإِنْ أُبْرِئَ هُوَ لَا يُبْرَأُ الْأَصِيلُ، اور اگر کفیل کو بری کر دیا جاتا ہے تو اصیل بری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ، اس لیے کہ قرض تو اصیل پر ہے۔ فالبراءة عنه توجب البراءة عن المطالبة بخلاف العكس، تو اصیل کو بری کر دینا یہ مکمل طور پر مطالبے سے برات کو واجب کرتا ہے، یعنی کسی سے بھی مطالبہ نہیں ہو سکے گا۔ بخلاف العکس، برخلاف اس کے الٹ کے کہ کفیل کو بری کر دیا جاتا ہے تو اس سے اصیل بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ کفیل کے ساتھ تو صرف مطالبے کا حق لازم ہے، جبکہ اصیل پر قرض بھی ہے اور مطالبے کا حق بھی ہے۔ یہ تو وہ صورت تھی جس کے اندر مکمل طور پر معافی ہے۔ آگے دیکھیے، وَإِنْ أَخَّرَ عَنِ الْأَصِيلِ تَأَخَّرَ عَنْهُ، اگر اصیل کو مہلت دی جاتی ہے قرض کے اندر تو کفیل کو بھی اسی معاملے کے ساتھ مہلت مل جائے گی۔ بخلاف عکسہ، برخلاف اس کے الٹ کے کہ اگر کفیل کو مہلت دی جاتی ہے تو مکفول عنہ کو یہ مہلت حاصل نہ ہوگی، اعتبارا للابراء المؤقت بالمؤبد، یہ جو ابراء موقت ہے یعنی عارضی طور پر یا ایک وقت تک جو ڈھیل دی گئی ہے، معاف کیا گیا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا پہلی صورت کے ساتھ جس کے اندر مکمل طور پر قرض معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسری بحث کا عنوان یہ ہے کفیل کا مکفول لہو سے صلح کر لینا، اور یہ صلح تین قسم کی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو قرض مکفول عنہ پر لازم ہے یعنی اصیل پر لازم ہے اسی قرض کی جنس کے ساتھ صلح کرنا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ قرض کی جنس کے علاوہ کسی اور چیز پر صلح کر لینا، اور تیسری کفالت کے مطالبے پر صلح کر لینا۔ صلح کی ان تین اقسام کو انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آئیے پہلی قسم سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے جنس قرض کے ساتھ صلح کرنا۔ اس کی تفصیل دیکھیے۔ صورت مسئلہ یوں ہوگی کہ کفیل مدعی سے 100 روپے میں صلح کرے جبکہ قرض 1000 ہو، تو اگر مکفول لہو اس پر راضی ہو جاتا ہے تو کفیل اور اصیل دونوں بری ہو جائیں گے، دونوں سے مطالبہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کفالت مکفول عنہ کے کہنے پر تھی تو اس صورت کے اندر کفیل 100 روپیہ مکفول عنہ سے واپس لے گا، لیکن اگر اس کے کہے بغیر یہ کفالت دی گئی تھی تو پھر اس 100 روپے کا بھی اس سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہاں مکفول عنہ کو بری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ صلح میں جس 1000 کا تذکرہ ہے یہ وہی ہے جو قرض ہے، نیز قرض اور صلح کے مال کی جنس ایک ہے تو اس لیے دونوں میں برابری ضروری ہے۔ تو اگر کفیل نے مکفول عنہ سے صلح کے مال سے زیادہ وصول کیا تو یہ معاملہ ربا میں داخل ہو جائے گا۔ آئیے پہلی صورت کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری صورت کی طرف بڑھیں گے۔ فَإِنْ صَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَنْ أَلْفٍ عَلَى 100 بَرِئَ الْكَفِيلُ وَالْأَصِيلُ، اگر کفیل طالب سے یعنی مدعی سے 1000 کے قرض پر 100 کے بدلے میں صلح کر لیتا ہے، بَرِئَ الْكَفِيلُ وَالْأَصِيلُ، کفیل اور اصیل دونوں آزاد ہو جائیں گے، دونوں بری ہو جائیں گے، یعنی کفیل سے مطالبہ ختم ہو جائے گا اور اصیل سے قرض اور مطالبہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ وَرَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِهَا إِنْ كَفَلَ بِأَمْرِهِ، اور اگر کفیل نے یہ کفالت مکفول عنہ کے کہنے پر لی ہے تو وہ مکفول عنہ سے یعنی اصیل سے ان پیسوں کو واپس لے گا۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ أَضَافَ الصُّلْحَ إِلَى الْأَلْفِ الَّذِي هُوَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَصِيلِ، اس لیے کہ یہ جو صلح ہے اس کے اندر 1000 کی نسبت وہ اس قرض کی طرف ہے جو اصیل کے اوپر لازم ہے۔ فَيَبْرَأُ عَنْ 900، تو وہ 900 سے بھی بری ہو جائے گا۔ وَبَرَاءَتُهُ تُوجِبُ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ، اور اس کا بری ہو جانا یہ کفیل کو بھی بری کر دے گا، کفیل کی برات کو بھی واجب کر دے گا۔ فَإِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ رَجَعَ الْكَفِيلُ بِمَا أَدَّى وَهُوَ الْمِئَةُ، اگر یہ کفالت مکفول عنہ کے حکم سے تھی، اس کے کہنے سے تھی، تو کفیل نے جو ادائیگی کی ہے یعنی جو 100 روپے دیے ہیں وہ کفیل اس سے واپس لے گا۔ دوسری قسم صلح کی یہ ہے کہ کفیل قرض کی جنس کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے میں صلح کرے۔ اس مسئلے کی صورت یوں ہوگی کہ اصیل پر 1000 روپے لازم تھے، کفیل نے مکفول لہو سے ایک کپڑے کی بنیاد پر صلح کر لی، یعنی مکفول لہو 1000 کے بدلے میں اس کپڑے کو لے لے۔
تو اس معاملے میں کفیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ مکمل قرض مکفول عنہ سے وصول کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بے کی صورت بن جائے گی کہ جو کپڑا دیا جا رہا ہے وہ مبیع ہوگا اور کپڑا دینے والا وہ بائع ہوگا، یعنی کفیل بائع بن جائے گا، تو جس کا قرض ہے وہ مشتری بن جائے گا، خریدار بن جائے گا۔ تو یہاں پر مکفول لہو وہ خریدار بن جائے گا، تو خریدار اور بیچنے والا جو قیمت طے کریں گے اس کا اعتبار ہوگا۔ تو قیمت تو یہاں پر مکمل قرض 1000 روپیہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو 1000 کے بدلے میں شمار کریں گے۔ اس لیے یہاں پر کفیل کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ مکفول عنہ سے مکمل قرض یعنی 1000 روپے وصول کرے۔ البتہ اگر کفالت سے زائد پیسے لیتا ہے تو اس صورت میں زائد کا معاملہ مدعی اور کفیل کے درمیان ہوگا۔ مکفول عنہ سے اس زائد کا تقاضا نہیں کیا جا سکتا، مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے 1000 سے زائد کا کفیل اس کو بنایا ہی نہیں ہے، اس کو اختیار ہی نہیں دیا۔ اب جو یہ کہا گیا کہ 1000 کے بدلے میں یہ صلح ہوگی، اور اگر وہ اس کے حکم سے کہنے سے کفیل بنا تو 1000 روپیہ وہ مکفول عنہ سے وصول کرے گا، اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض ذکر کرنے سے قبل ایک فقہی ضابطہ بیان کر دیتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، اس کی بنیاد پر پھر اعتراض کو سمجھنا اور جواب کو بھی سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فقہی ضابطہ یہ ہے، تملیک الدین من غیر من علیہ الدین لا یصح، کہ مقروض کے علاوہ کسی اور کو قرض کا مالک بنا دینا یہ درست نہیں ہے۔ مثال سے اس کو سمجھیے، آپ کے 1000 روپے حمزہ پر قرض ہیں، آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے 1000 روپے معاف کرتا ہوں، تو گویا آپ نے اس 1000 کو جو حقیقت میں آپ کے تھے اس کو مالک بنا دیا، اس لیے اب اس 1000 کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، جیسے آدمی کی اپنی ملکیت کا اس سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی تیسرے شخص کو مثلا علی کو کہتے ہیں کہ حمزہ پر میرا جو 1000 قرض ہے وہ تمہارے ہو گئے، تم اس سے وصول کر لو، یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس پر قرض ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اس قرض کا مالک بنایا جا رہا ہے، جو کہ اس قاعدے کے مطابق جائز نہیں ہے۔ تو اس قاعدے کو سمجھنے کے بعد اب اصل اعتراض کی طرف آتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب کفیل نے کپڑا دے کر پیسوں کے بدلے صلح کی تو گویا یہ خرید و فروخت کا معاملہ تھا، کفیل نے مکفول لہو کو کپڑے کا مالک بنایا اور مکفول لہو نے کفیل کو اپنے قرض کا مالک بنایا، تو دیکھا جائے تو قرض اصیل پر لازم تھا، تو کفیل کو مکفول لہو کیسے اس کا مالک بنا سکتا ہے؟ یہ تو ضابطے کے خلاف ہے کہ قرض کا مالک مقروض کے علاوہ کسی اور کو بنایا جا رہا ہے۔ اس اعتراض کے مصنف رحمہ اللہ نے 2 جواب ذکر کیے ہیں، پہلا جواب کمزور ہے اور ایک عذر ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو کفالت کی تعریف ضم الذمۃ الی الذمۃ فی الدین کرتے ہیں اس کے مطابق تو اشکال اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس تعریف کے مطابق کفیل بھی مدیون ہے، مقروض ہے، تو اس کو قرض کا مالک بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن مختار اور معتبر جو تعریف ہے اس کے مطابق یہ اشکال اور اعتراض لازم آتا ہے، اس لیے کہ وہ تعریف یہ ہے ضم الذمۃ الی الذمۃ فی المطالبہ، تو جب مطالبہ کے اندر ہم کفیل کو شریک کرتے ہیں تو گویا دین اس کے اوپر لازم نہیں ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا ایک جواب تو یہاں متن کے اندر موجود ہے، اس کو عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک جواب جو مجمع الانہر کے اندر موجود ہے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ متن کے اندر جو جواب دیا گیا وہ یہ ہے کہ جب مکفول لہو کفیل کو ہبتاً یا معاوضتاً دین کا مالک بناتا ہے تو اس کو ضرورت کی بنیاد پر کفیل کے ذمہ میں ثابت کر دیں گے۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملکیت کو ثابت کیا جائے، تو ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کفیل کے ذمہ کے اندر اس کو شامل کر دیں گے۔ شارح رحمہ اللہ نے اس جواب کے آخر میں بھی ایک کلمہ لکھ کر اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے یہاں پر مجمع الانہر کے حوالے سے ایک اور جواب ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقت میں قرض اصیل پر ہے، لیکن جب مکفول لہو نے اس سے کپڑا اس قرض کے بدلے لیا تو یہ قرض گویا کفیل کے لیے ثابت ہو گیا، تو جب اس پر ثابت ہوا تو یہاں قرض کا مالک غیر مقروض کو نہیں بنایا جا رہا بلکہ مقروض کو ہی بنایا جا رہا ہے۔ مجمع الانہر کی عبارت دیکھیے، وتوضیحہ، اس کی وضاحت یہ ہے ان الالف فی الاصل فی ذمۃ الاصیل ثم انتقل عنه وثبت في ذمة الكفيل حين أخذ الطالب منه فيصح تمليك الطالب الدين الألف من الكفيل لكونه تمليك الدين ممن عليه الدين۔ تو یہ تھی دوسری صورت جس کو ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا۔
آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں. وَإِن صَالَحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ، اگر کفیل مکفول لہو سے کسی اور جنس پر صلح کرتا ہے، رجع بالالفی، تو اس صورت کے اندر وہ 1000 روپیہ یعنی مکمل قرض کا اس سے رجوع کرے گا، اس سے مطالبہ کرے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ مُبَادِلَةٌ، اس لیے کہ یہاں پر تبادلہ پایا گیا ہے. فَيَمْلِكُهُ الْكَفِيلُ، تو اس تبادلے کی وجہ سے کفیل اس کا مالک بن جائے گا. تبادلہ وہی ہے کہ ایک طرف سے مبی تھا، کپڑا تھا، اور دوسری طرف سے قرض تھا، ثمن تھا. فَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ الْأَلْفِ، اس لیے وہ مکمل 1000 روپے کا اس سے رجوع کرے گا، اس سے مطالبہ کرے گا. آگے اعتراض ہے. فَإِن قُلْتَ، اگر تم یہ کہو، إِنَّ الدَّيْنَ عَلَى الْأَصِيلِ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ الْكَفِيلُ، کہ قرض تو اصیل پر لازم تھا، کفیل کیسے اس کا مالک بنے گا؟ لِأَنَّ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَصِحُ، اس لیے کہ مقروض کے علاوہ کسی اور کو قرض کا مالک بنا دینا یہ درست نہیں ہے. قلت اما عند من جعل الكفالة ضم الذمة الى الذمة في الدين فظاهر، کہ جنہوں نے ضم الذمہ الى الذمہ فی الدین کفالت کی تعریف کی ہے، ان کے ہاں تو بات واضح ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ دونوں یہاں پر مقروض ہیں. واما عند الاخرین، یعنی دوسرے قول والے، فإن المكفول له إذا ملك الدين من الكفيل إما بالهبة أو بالمعاوضة فالدين يجعل ثابتا في ذمة الكفيل ضرورة صحة التمليك كذا قالوا، کہ بے شک جب مکفول لہو نے کفیل کو دین کا قرض کا مالک بنایا، چاہے ہبہ کے ذریعے بنایا ہو یا معاوضہ کے ذریعے یعنی کوئی چیز لے کر، فالدین یجعل، تو قرض کو بنایا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، ثابتاً فی ذمۃ الکفیل، کفیل کے ذمہ کے اندر، یعنی کفیل کے ذمہ کے اندر اس کے ثبوت کو مانا جائے گا. کیوں؟ ضرورت صحت التملیکی، اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں تملیک کو درست قرار دیا جائے. کذا قالو، ایسے ہی انہوں نے جواب دیا ہے. اس جملے کے ذریعے صاحب کتاب نے اس جواب کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے. تیسرا جواب مجموع الانہر کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں. تیسری جو یہاں پر صلح کی قسم لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کفیل کفالت سے بری ہونے کے لیے مطالبہ کفالت پر صلح کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اصیل بری نہیں ہوگا، اور جو ادائیگی کفیل کی طرف سے ہوگی اس کا مطالبہ وہ اصیل سے کر سکتا ہے. عبارت دیکھیے. وَإِن صَالَحَ، اگر کفیل صلح کرتا ہے، عن موجب الکفالت لم یبرأ الأصیل، کفالت کے مطالبہ کے بدلے لم یبرأ الأصیل، تو اصیل اس سے بری نہیں ہوگا. لأن هذا الصلح أبرأ الكفيل عن المطالبة، اس لیے کہ اس صلح نے کفیل کو مطالبہ سے براعت دلائی ہے. فلا یوجب براعت الأصیل، تو یہ اصیل کو بری نہیں کرے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. آخر کے اندر آخر جو 3 صورتیں ہیں ان کو ایک سلائیڈ کی صورت میں دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں. کفیل کی صلح کی تینوں صورتیں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں. جن سے قرض کے ذریعے صلح، حکم یہ ہے کہ مکفول عنہ بھی بری ہو جائے گا، اور مکفول لہو کے کہنے پر کفیل بنا ہے تو جتنی ادائیگی کی ہے اس کے بقدر وصول کرے گا. اس کے بعد دیکھیے جنس ایک ہے، اگر زائد وصولی کرے گا تو سودی معاملہ بن جائے گا، یعنی جتنی ادائیگی کی ہے اس کے بقدر ہی حاصل کرے گا. صلح کی دوسری قسم ہے غیر جنس قرض کے ساتھ صلح کرنا. حکم کیا ہے کہ مکفول لہو سے مکمل قرض وصول کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ مثلا جو اس نے کپڑا یا کوئی اور چیز دی تھی اس کو مبیع تصور کیا جائے گا اور مدعی کے قرض کو قیمت شمار کیا جائے گا. اور تیسری صورت ہے کفالت کی ذمہ داری سے سبق دوش ہونے پر صلح. حکم یہ ہے کہ کفالت کی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا اور جو ادائیگی کی ہے وہ مکفول عنہ سے حاصل کرے گا. اور مکفول عنہ بری نہیں ہوگا کیونکہ صلح براعت کفالت پر ہوئی ہے اور وہ کفیل سے متعلق ہے. یہ تھا خلاصہ کفیل کا مکفول لہو سے صلح کرنے کا. تو ہمارا سبق مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.